اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آج میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے فضائل بیان کروں گا۔ اس سورت کی بے انتہا فضیلت ہے اور اس سورت کے ناموں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک نام ہے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، دوسرا نام ہے سبع مثانی یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، تیسرا نام ہے قرآن عظیم، خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے۔ ایک نام ہے سورہ الحمد، پھر سورۃ الشکر، سورہ دعا، سورہ شافیہ شفا والی، سورہ الکافیہ کافی ہو جانے والی، سورہ کنز خزانہ، اور فاتحہ کا مطلب ہے افتتاح، فتح یعنی کھلنا، افتتاح یعنی قرآن اس سے شروع ہوتا ہے، یعنی قرآن کے کھلتے ہی یہ پہلی سورت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایسی سورت بتاؤں گا جو قرآن مجید میں سب سے افضل سورت ہے، سب سے عظیم سورت ہے۔ جب نبی نکلنے لگے تو صحابی نے یاد دلایا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور پھر آگے پوری سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَنِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ صورتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور باقی قرآن، یعنی اس صورت کو اللہ نے الگ سے بیان کیا، یعنی باقی قرآن بھی دیا اور یہ صورت بھی دی۔ تو اس کی علامت ہے کہ اس صورت کی اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت ہے، اور اللہ نے سورہ فاتحہ کی صفت یہ بیان کی کہ بار بار دہرائی جانے والی صورت۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے کہ یہ نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل سورۃ مثل سورۃ الفاتحہ ولا اعوام منہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر صورت نازل کی، نہ انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں اس سے بہتر صورت نازل کی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت صلاۃ بینی و بین عبدی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ پھر بندہ نماز میں کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ جیسا کہ اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا، یعنی ایک حصہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ہے سورہ فاتحہ میں، اور ایک میرے بندے کا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مطلب ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے اور بندے کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہے کہ یہ توحید پہ قائم رہے گا۔ تو اب جب بندے نے ایگریمنٹ بھی کر لیا کہ توحید پہ قائم رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا عبدی مسالہ، اس کا حصہ کیا ہے کہ یہ جو مانگے گا اسے ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے کا حصہ یہ ہے سورہ فاتحہ میں کہ یہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ تو اب جب اللہ کی رحمت اتنے جوش میں ہے تو کیا مانگا جائے، یہ سوال اٹھتا تو ہے، کیونکہ میں اور آپ تو محض ایک انسان ہیں، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی جانتا ہوگا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے؟ بے شک اللہ جانتا ہے اور صرف وہی جانتا ہے۔ تو اب یہاں جو انسان کو دعا مانگنی چاہیے اللہ نے خود سورہ فاتحہ میں شامل کر دی، جو اہم ہے مانگنی، جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے حدیث کے مطابق۔
مطابق۔ مزید ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور فرشتے نے نازل ہو کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا، ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب وخواتیم سورۃ البقرہ، یعنی یہ خوشخبری سنائی کہ میں ان سورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ تو ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کا آخری حصہ آمن الرسول بما انزل سے لے کر آخر تک۔ تو یہ بڑے فضائل ہیں سورہ فاتحہ کے، اور ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے۔ صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور جن کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے۔ مزید یہ کہ تمام جسمانی عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا شفا کا باعث ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے متعلق بخاری کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں سفر میں تھے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کہ آپ میں سے کوئی ہے جو ان پہ جھاڑ پھونک کرے گا اور بچھو کے زہر کو اتارے گا۔ اچھا، یہ بات تھوڑی عجیب لگ سکتی ہے کہ پڑھنے سے، دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے نکالا جا سکتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا۔ بہرحال صحابہ میں سے ایک اس لڑکی کے ساتھ چل دیے تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونکا اور اللہ نے اس سردار کو شفا عطا فرمائی۔